پاکستان والے کہنے لگے کہ ٹائم دے دو، جلسے میں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں ہے ٹائم میرے پاس۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں جامعہ فاروقیہ میں جب میں پڑھاتا تھا تو مجھے کچھ لوگ لے گئے، ملیر لے گئے، 4-5 گاڑیاں آگے کہ سرکار آپ کا جلسہ ہے۔ میں گیا جلسے میں تقریر کیا، رات کو 2 بجے انہوں نے مجھے واپس کر دیا، لے گئے 4-5 گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ، لیکن کام نکالنے کے بعد پھر واپس ایک گاڑی میں واپس مجھے جامعہ فاروقیہ انہوں نے بھیجا۔ عقل مند لوگ، مروت والے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ بھی بیمار قسم کی گاڑی، اور اس میں انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے، اور وہ شارع فیصل پر، اور 2-3 اسکوٹر والے تھے، ان کے پاس کلاشنکوف، ہمارے پاس ایک مردہ قسم کے 1-2 مردہ قسم کے پسٹل تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم فیر کرو، میں چونکہ فرنٹ پہ تھا اور وہ مجھے نشانہ اللہ کا ملک بنانا چاہ رہے تھے، لیکن شارع فیصل کی گاڑیوں کے، شارع فیصل تو آپ نے دیکھا مصروف قسم کا راستہ اور روڈ رہتا ہے، اس پہ گاڑیوں کا وہ تھا، اللہ کو رش تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں بنا سکے، نشانہ نہیں بنا سکے، آگے پیچھے۔ اب لوگ ہم حیران ہو گئے، جامعہ فاروقیہ تک تو بہت دیر ہے، ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ تو ہمارے ایک ساتھی کے پاس وزیرستانیوں کے نمبر تھے، وہ وزیرستانی وہی ملیر پہ قریب میں، روڈ کے قریب رہتے۔ بابا رات کو 2 بجے ایک کو فون کیا، ہیلو پہنچو، زرکو، پتہ نہیں کیا زرکو پٹھانوں کا ہوتا ہے، جلدی کرو تم پہنچو ورنہ شیخ الاسلام جا رہا ہے، جلدی پہنچو ورنہ شیخ الاسلام کی شہادت کا وقت آ گیا، جلدی۔ خدا تعالیٰ ان وزیرستانیوں کو جزائے خیر دے، 10 منٹ نہیں لگا، ان کے بڑے بڑے بال وہ گاڑیوں کے ساتھ جیسے پہنچے، ان بدماشوں نے ان کو دیکھا، بھاگا، انہوں نے کہا صبر کا استاپ مور استا خور دغا جیسے ان کا انداز ہے، انہوں نے مور خور کیا، ایسے ان پر فیر کر دی، وہ لوگ بھاگے، ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب کئی سال درمیان میں گزرے، 15-20 سال زیادہ ہو گئے، میرے پاس پچھلے سال یہاں آ گئے کہ اب وہ لوگ منتقل ہو گئے گھاروں کی طرف، گھاروں میں رہ رہے، گھاروں ٹھٹا اس طرف یہ کہ گھاروں میں کہنے لگے استاد جی ہمارا پروگرام ہے، حفظ کا پروگرام ہے، دستار بندی ہے، خدا کے لیے آپ آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میری تاریخیں سارے کے سارے بک ہے، میں نہیں آ سکتا، حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔ کہتے استاد جی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں کس کو پہچانتا ہوں؟ ہم لوگ جب اچھا کھانا کھاتے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھے؟ جب اچھا کھانا ہمیں مل جائے، تر قسم کا لقمہ مل جائے تو ہم کسی کو جانتے نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ کھانے والا آدمی کسی کو جانتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے کھلا کر کے تم لوگوں نے تو مولویوں کے مزاج خراب کر دیے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جی میں تھوڑی سی شکلیں آپ کی، مجھ سے تو لاکھوں لوگ ملتے ہیں لیکن آپ کی شکل تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے، کہنے لگا استاد جی آپ نے پہچانا نہیں، رات کو 2 بجے آپ نے آواز دی، ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ رات کو 2 بجے آپ نے آواز دی استاد جی، ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں۔ تو بس میرے بھی آنسو آ گئے، میں نے کہا قربان جاؤں تجھ پہ، اب میرا ٹائم ہے، میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، آ جاؤں گا، تاریخ مقرر کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان آپ احباب نے سنا، تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بیان سے کیا سبق حاصل ہوا اور کیا نتیجہ نکلا اس بیان کے سننے کا۔ تو اس بیان کا جو لب لباب خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب جو کہ ایک با اثر شخصیت ہے اور ان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور مانی بھی جاتی ہے، ایک اثر اور رسوخ ان میں پایا جاتا ہے، تو جو ان کے دشمن یا ان کے بیان کے مخالفین اور نظریہ کے مخالفین جو فرقہ اور جو مکتبہ فکر ہے، تو انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ ختم ہوگا تو ان کے نظریہ اور ان کے ماننے والے پر بھی برا اثر پڑے گا اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہی مقولہ اور ایک بات مشہور ہے، جس کو خدا رکھے تو اسے کون چکے، تو یہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ہمیں اس بیان سے سبق ملتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے اور ہماری حفاظت کرنے پر اللہ ہماری حفاظت کرے، کوئی اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہی ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ رب العزت ہی ہمیں حفاظت دینے والا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہ اس بیان سے ہمیں یہ سبق اور نصیحت ملتی ہے۔